جب حضرت علی کو ان 70 آدمیوں کے قتل ہونے کی خبر پہنچی جو بصرہ میں حکیم بن جبلہ العبدی کے ساتھ مارے گئے تھے تو حضرت علی 12,000 لشکر لے کر آگے بڑھے اور بصرہ پہنچے۔ اس وقت حضرت علی یہ اشعار پڑھ رہے تھے: کاش میری جان ربیہ پر قربان ہو جائے، جو بات سنتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ تمام تر جنگوں میں ان کی عادت یہی رہی ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے پہنچ گئے تو حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے اور حضرت زبیر کو آواز دی۔ جب حضرت زبیر قریب آ گئے تو حضرت علی نے ان سے فرمایا: یہ لشکر لے کر تم کیوں آئے ہو؟ حضرت زبیر: اس لیے کہ میں آپ کو اس خلافت کا اہل اپنے سے زیادہ مستحق نہیں سمجھتا۔ حضرت علی: حضرت عثمان کے بعد تم بھی خلافت کے اہل نہ تھے اور ہم تمہیں بنو عبد المطلب ہی میں شمار کیا کرتے تھے، لیکن تمہارے اس برے بیٹے نے اس مقام پر تمہیں پہنچا دیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان تفریق پیدا کر دی۔ اس کے بعد حضرت علی نے چند اور باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دونوں کے پاس سے گزرے اور مجھ سے فرمایا: یہ تیرا پھپھی زاد بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ یہ ایک روز تجھ سے جنگ کرے گا اور یہ اس کا تجھ پر ظلم ہوگا۔ یہ سن کر حضرت زبیر میدان سے یہ جواب دیتے ہوئے واپس لوٹے: خدا کی قسم میں اب تم سے کبھی جنگ نہ کروں گا۔ حضرت زبیر اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا: مجھے تو اس جنگ میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ: آپ جب میدان میں نکلے تھے تو بھلائی سوچ کر ہی نکلے تھے، لیکن جب آپ نے علی کے جھنڈے دیکھے تو آپ کو ان کے نیچے اپنی موت نظر آنے لگی، اس لیے آپ نے جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ عبداللہ باپ کو جوش دلانے کے لیے اسی طرح کے طعنے دیتے رہے۔ حضرت زبیر: لیکن میں علی کے سامنے قسم کھا چکا ہوں کہ میں اس سے جنگ نہ کروں گا۔ عبداللہ: اپنے غلام جس کو آزاد کر کے اس قسم کا کفارہ ادا کر دیجیے۔ حضرت زبیر نے اسے آزاد کر دیا اور صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے حضرت زبیر سے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھ سے عثمان کا قصاص طلب کر رہے ہو، حالانکہ تم ہی نے انہیں قتل کیا ہے، جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روز بد دکھایا، جس کا دیکھنا ہمیں ہرگز بھی پسند نہ تھا۔ نیز حضرت علی نے حضرت طلحہ سے فرمایا: تم رسول اللہ کی زوجہ کو اس لیے لے کر آئے تاکہ ان کی پشت پناہی میں تم جنگ کر سکو، حالانکہ تم نے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں چھپا کر بٹھا دیا ہے۔ کیا تم نے میری بیعت نہ کی تھی؟ حضرت طلحہ: بیعت تو ضرور کی تھی، لیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کر سکتا ہے کہ وہ قرآن اٹھا کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور انہیں قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دے؟ اگر اس کا وہ ہاتھ کاٹا جائے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن لے، اور اگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے تو قرآن دانتوں سے تھام لے۔ ایک نوجوان نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت علی کی خواہش تھی کہ کوئی اور اس کام کو انجام دے، اس لیے آپ تمام لشکر میں گھومے اور ہر ایک کے سامنے یہ بات پیش کی، لیکن اس نوجوان کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت علی نے اس نوجوان سے فرمایا: یہ قرآن ان کے سامنے پیش کرو اور ان سے کہو کہ یہ قرآن اول سے آخر تک ہمارے اور تمہارے خونوں کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن مخالفین کے لشکر نے اس نوجوان پر حملہ کر دیا۔ قرآن اس کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، تو اس نے قرآن دانتوں سے تھام لیا، حتیٰ کہ یہ نوجوان شہید کر دیا گیا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا: اب تمہارے لیے جنگ جائز ہو گئی ہے، تم ان سے جنگ کرو۔ اس روز 70 آدمی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے مارے گئے۔ جب اونٹ کی کونچیں کٹ گئیں اور لوگوں کو شکست ہوئی تو حضرت طلحہ کو ایک تیر آ کر لگا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ نے ہودج سے سوال کیا کہ یہ کس نے مہار تھام رکھی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن زبیر نے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: ہائے رے اسما کی بے اولادگی! جب عبداللہ بن زبیر لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو زخمیوں میں ڈال دیا تاکہ لوگ انہیں مردہ سمجھیں۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد وہ خاموشی سے میدان جنگ سے نکل آئے اور زخموں کی مرہم پٹی کی، جس سے وہ صحت یاب ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ کا ہودج اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور اس پر ایک خیمہ لگا دیا۔ حضرت علی نے خیمہ کے باہر کھڑے ہو کر کہا: آپ نے لوگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ آپ نے ان کے درمیان اپنی قوم کو بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے انہیں روانہ فرمایا اور کچھ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ کر دیں۔ ان کا سامان سفر تیار کروایا اور 12,000 درہم خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس رقم کو بہت کم سمجھا اور خزانے سے بہت سی رقم نکال کر حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش کی اور فرمایا:
اگر امیر المومنین نے اس مال کو لینے کی اجازت نہ دی تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ حضرت زبیر بھی شہید کر دیے گئے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ابن جرموز نے شہید کیا تھا۔ حضرت زبیر کو شہید کرنے کے بعد ابن جرموز حضرت علی کے دروازے پر پہنچا اور پہرے دار سے کہا کہ اندر جا کر زبیر کے قاتل کے لیے اجازت طلب کرو۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں اجازت دے دو اور اسے جہنم کی بشارت سنا دو۔ حضرت زبیر کے پاس سے کچھ سوار گزرے۔ انہوں نے یا امیر کہہ کر آپ کو سلام کیا۔ حضرت زبیر نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ان سواروں نے عرض کیا کہ مخالفین کا لشکر فلاں مقام پر آ کر ٹھہرا ہے۔ ہم نے آج تک ایسا مسلح اور کم تعداد لشکر کوئی نہیں دیکھا جس میں اس سے زیادہ روب پایا جاتا ہو۔ اس کے بعد یہ سوار آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور سوار آیا۔ اس نے بھی حضرت زبیر کو یا امیر کہہ کر سلام کیا۔ حضرت زبیر نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس سوار نے آ کر بتایا کہ مخالفین کا لشکر فلاں فلاں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ جب انہوں نے آپ کی لشکر کی تعداد کا حال سنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ حضرت زبیر نے فرمایا اب تو یہی خیر بیان کرے گا؟ خدا کی قسم ابن ابی طالب کے لیے ہمارے بغیر چارہ کار نہیں۔ اس کے بعد وہ سوار بھی چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور سوار آیا۔ اس وقت گھوڑے میدان سے بھاگ رہے تھے۔ اس سوار نے عرض کیا کہ یہ لوگ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں اس میں عمار بھی شامل ہیں۔ میں ان سے ملا ہوں، میری اور ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت زبیر عمار تو اس لشکر میں شامل نہیں۔ سوار خدا کی قسم وہ ساتھ ہیں۔ حضرت زبیر خدا کی قسم وہ ہرگز ان کے ساتھ شامل نہیں۔ سوار خدا کی قسم وہ ان میں شامل ہیں۔ جب حضرت زبیر نے یہ دیکھا کہ سوار ان کے بات کی بار بار تردید کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے کہا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کہ کیا واقعی عمار اس لشکر میں شامل ہیں۔ وہ دونوں مخالفین کے لشکر میں گئے۔ جون بن قتادہ کہتے ہیں کہ میں انہیں دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں لشکر کے ایک کنارے پر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر واپس حضرت زبیر کے پاس آئے۔ حضرت زبیر نے دریافت کیا کہ کیا خبر لائے ہو؟ ان کے رشتہ دار نے جواب دیا اس سوار نے سچ کہا تھا، عمار اسی لشکر میں ہے۔ حضرت زبیر نے یہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس کی ناک کٹ جائے اور اس کی کمر ٹوٹ جائے، اسے آنے کی کیا ضرورت تھی، اور ہتھیار اتار دیے۔ جون بن قتادہ کا بیان ہے کہ مجھے میری ماں نے گھر سے یہ کہہ کر روانہ کیا تھا کہ زندگی اور موت میں تو میں زبیر کا ساتھ دوں گا۔ جب حضرت زبیر نے ہتھیار اتارے تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یقیناً زبیر نے عمار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ارشاد سنا ہوگا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو کوئی حکم دیا ہوگا جو اس وقت زبیر کو یاد آ گیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زبیر اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان سے لوٹ گئے۔ جون بھی میدان سے واپس چلا آیا اور احنف کے ساتھ جا کر شامل ہو گیا۔ جون کا بیان ہے کہ دو آدمی احنف کے پاس آئے اور اس سے کچھ بات کی۔ کچھ دیر آہستہ آہستہ باتیں ہوتی رہیں، پھر یہ دونوں سوار واپس چلے گئے۔ اس کے بعد عمر بن جرموز احنف کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اسے وادی الصبا میں پایا ہے اور میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ جون کہتا ہے کہ میں یہ خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت زبیر کے اصل قاتل احنف ہے۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن بشیر بن عاصم اور حجاج بن ارطاء کے حوالے سے عمار بن معاویہ دہنی کا یہ ذکر بیان کیا ہے کہ عمار قبیلہ بجلیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ حضرت علی نے جمل کے روز اپنے ہاتھ میں قرآن لیا اور تمام لشکر میں گھوڑے لے کر گھومے اور فرمایا کون شخص ہے جو یہ قرآن اٹھا کر مخالفین کو اس دعوت قبول کرنے پر راضی کرے، اور اٹھانے والا یہ بھی سمجھ لے کہ وہ مقتول ہو کر رہے گا۔ کوفہ کے ایک نوجوان نے یہ بات قبول کی۔ یہ نوجوان سفید قبا پہنے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ کام میں انجام دوں گا۔ حضرت علی کو اس کی نوجوانی پر ترس آیا اور انہوں نے فرمایا کہ کوئی اور شخص ہے جو یہ کام انجام دے اور وہ یہ بھی سمجھ لے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس بار بھی لشکر میں سے اس نوجوان کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ حضرت علی نے قرآن اس کے سپرد کیا اور اس نے مخالفین کو قرآن کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے قرآن بائیں ہاتھ میں تھام لیا، لوگوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا تو اس نے قرآن کو سینے سے چمٹا لیا۔ اس کی تمام قبا خون میں ڈوب چکی تھی۔ نتیجے کے طور پر یہ نوجوان قتل کر دیا گیا۔ جب یہ قتل ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا اب ان لوگوں سے جنگ حلال ہو گئی ہے۔ اس نوجوان کی والدہ نے یہ مرثیہ پڑھا۔ ایک مسلمان نے ان لوگوں کو دعوت دی اور وہ برابر تلاوت قرآن میں مشغول تھا۔ اسے مخالفوں کا کوئی ڈر نہ تھا۔ ان لوگوں کی ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اس کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا، اور یہ لوگ بغاوت پر تلے ہوئے تھے اور ان کی ماں انہیں روکتی نہ تھی۔ ان لوگوں کی داڑیاں خون سے تر ہو چکی تھیں۔ عمر نے ابو الحسن، ابو محنف،
اور جابر کے حوالے سے شعبی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی کے میمنہ نے اہل بصرہ کے میسرہ پر حملہ کیا۔ ان دونوں دستوں میں خون ریز جنگ ہوئی۔ لوگوں نے حضرت عائشہ کے قریب پناہ لی۔ ان میں اکثر بنو ضبا اور ازدی شامل تھے۔ یہ حضرت عائشہ کے اونٹ کے ارد گرد سورج چڑھنے کے وقت سے عصر تک جنگ کرتے رہے۔ پھر یہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر ایک ازدی نے پکار کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو، واپس لوٹو۔ محمد بن حنفیہ نے ازدیوں پر خوب سخت حملے کیے۔ محمد کے ساتھی زور زور سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم علی بن ابی طالب کے دین پر ہیں۔ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ جب شروع دن میں لوگ شکست کھانے لگے تو حضرت زبیر نے انہیں آواز دی، میں زبیر ہوں، میرے پاس آؤ۔ بھاگ کر کہاں جاتے ہو؟ میں حضرت زبیر کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ کیا تم رسول اللہ کے حواری کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ اس کے بعد زبیر میدان سے نکلے اور وادی الصباح کی طرف چلے۔ 2 آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ باقی لوگ ایک دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے۔ جب حضرت زبیر نے دیکھا کہ 2 سوار ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ میدان جنگ کی طرف لوٹ آئے اور سخت حملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں تتر بتر کر دیں۔ جب دشمن واپس لوٹے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ حملہ کرنے والے زبیر تھے۔ ساتھیوں نے زبیر کو پکارا۔ یہ البا بن الحیثم اور ایک جماعت کو لے کر آگے بڑھے۔ دوسری جانب سے قعقاع ایک جماعت لیے ہوئے آ رہے تھے۔ جب وہ طلحہ کے سامنے پہنچے تو طلحہ لوگوں سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے، اے لوگوں میرے پاس آؤ اور ثابت قدمی دکھاؤ۔ قعقاع رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ زخمی ہو چکے ہیں اور جو چیز آپ کو لیے کھڑی ہے وہ بھی حالت نزا ہے، لہٰذا آپ کسی کے گھر میں آرام کر لیں۔ حضرت طلحہ نے اپنے غلام سے فرمایا، مجھے کسی گھر میں لے چلو۔ اس غلام نے ان کے ساتھ 2 آدمیوں کو اور سہارا دیا اور انہیں بصرہ لے کر آئے۔ اس کے بعد بھی جنگ ہوتی رہی۔ پھر لشکر طلحہ شکست کھانے لگا اور یہ لوگ شکست کھا کر بصرہ بھاگ جانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مضر نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیر لیا ہے تو یہ سب پلٹ پڑے اور لشکر کے قلب میں پہنچ کر میدان میں ڈٹ گئے اور نئے سرے سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ ربیہ قبیلے کے آدمی بصرہ ہی میں ٹھہر گئے اور وہ واپس نہیں لوٹے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ نے کعب کو حکم دیا کہ سواری سے نیچے اترو اور قرآن اٹھا لو اور انہیں کتاب اللہ کی دعوت دو۔ حضرت عائشہ نے اپنا قرآن کعب بن ثور کو دے دیا۔ کعب قرآن لے کر آگے بڑھے اور مخالفین کے سامنے گئے، لیکن لشکر علی میں آگے آگے سبائی تھے۔ انہیں مسلسل یہ خطرہ درپیش تھا کہ کہیں صلح نہ ہو جائے۔ کعب جب قرآن لے کر آگے بڑھے تو یہ کعب کے سامنے آ گئے۔ حضرت علی پیچھے لشکر میں تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ مخالف جنگ کے علاوہ اور کسی چیز پر تیار نہیں۔ جب کعب نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا تو ان لوگوں نے انہیں نیزے مار مار کر ختم کر دیا اور حضرت عائشہ کے ہودج کو تیروں کا نشانہ بنایا۔ حضرت عائشہ نے آواز دی، اے میرے بیٹے ادھر آؤ۔ حضرت عائشہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اللہ کو یاد کرو اور روز حساب کا خیال کرو، لیکن یہ سبائی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ برابر آگے بڑھ رہے تھے۔ جب یہ مسلسل آگے بڑھ کر حضرت عائشہ کے اونٹ پر حملہ کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اے لوگو، قاتلین عثمان اور ان کے ساتھیوں پر لعنت بھیجو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے ان پر لعنت بھیجی اور اہل بصرہ بھی ان پر لعنت بھیجنے لگے۔ حضرت علی کے کان میں یہ لعنت کے الفاظ پڑے تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ شور و ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ عائشہ اور ان کے حامی قاتلین عثمان اور ان کے ساتھ دینے والوں پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اللہ قاتلین عثمان اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لعنت بھیجے۔ اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے اور عبد الرحمن بن عتاب اور عبد الرحمن بن الحارث کو پیغام بھیجا کہ تم دونوں اپنی جگہ پر ڈٹے رہو۔ جب اہل بصرہ نے یہ دیکھا کہ سبائیوں کا اصل رخ حضرت عائشہ کی جانب ہے اور وہ اس کے علاوہ کہیں حملہ نہیں کر رہے اور جنگ سے باز نہیں آتے، تو بصرہ کے مزریوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور اس کے بعد کوفہ کے مزریوں پر حملہ کر دیا۔ اس ہجوم میں حضرت علی بھی پھنس گئے اور حضرت علی نے پیچھے سے اپنے بیٹے محمد کی گردن پکڑی اور محمد سے فرمایا کہ حملہ کرو۔ انہوں نے کچھ حیل و حجت کی۔ حضرت علی نے جھنڈا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر محمد نے حملہ کیا اور حضرت علی نے ان کا جھنڈا ان کے پاس چھوڑ دیا۔ کوفہ کے مزریوں نے بصرہ پر حملہ کیا اور اونٹ کے سامنے لڑائی شروع ہو گئی۔ جنگ زبردست طریقے سے جاری تھی اور کسی کی کامیابی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ حضرت علی کے ساتھ مزریوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے۔ ان میں زید بن سوحان بھی تھا۔ اس سے اس کی قوم کے ایک شخص نے کہا کہ تو اپنی قوم کے پاس واپس جا، تیرا اس جگہ کیا کام ہے، کیونکہ مزری تیرے سامنے ہیں اور اونٹ بھی تیرے سامنے موجود ہے۔ چاروں طرف موت کا بازار گرم ہے۔ زید: موت زندگی سے بہتر ہے اور میں موت ہی کا طلبگار ہوں۔
غرض زید اور اس کا بھائی سیحان دونوں لڑتے لڑتے مارے گئے۔ ساسا نے ان دونوں کا مرثیہ پڑھا اور ان کے مرنے کے بعد جنگ اور تیزی اختیار کر گئی۔ جب حضرت علی نے یہ صورت دیکھی تو یمنیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ تم اپنے اپنے قریب والوں کی مدد کے لیے پہنچو۔ بنو عبد قیس کے ایک شخص نے حضرت عائشہ کے ساتھیوں سے کہا کہ ہم تمہیں کتاب اللہ قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حامیان عائشہ نے جواب دیا، تم کیا کتاب اللہ کی دعوت دو گے جب تم اللہ کے نافذ کردہ حد کو بھی قائم نہ کر سکے، اور جب کہ اللہ کی جانب دعوت دینے والے کعب بن ثور کو تم نے قتل کر دیا؟ یہ جواب جس شخص نے دیا تھا اسے قبیلہ ربیہ نے نیزے مار کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد اونٹ کی حفاظت کے لیے مسلم بن عبداللہ العجلی اس کی جگہ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ کوفہ کا میمنہ بصرہ کے میمنہ پر حملہ کر رہا تھا۔ اس حملہ میں کوفیوں نے بہت سے بصریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ پہلی دوپہر تک شدت سے جاری رہی۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ شہید ہوئے اور زبیر بھی اس جنگ کے دوران چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ کے پاس پناہ لی۔ اہل کوفہ جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور لوگوں کا تمام تر حملہ حضرت عائشہ پر تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے حامیوں کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت عائشہ کے قریب فریقین میں نہایت سخت جنگ ہوئی اور بے انتہا شور اٹھا۔ ظہر کے وقت جنگ بند ہو گئی، لیکن ظہر کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ آخر جمادی الاخر میں بروز جمعرات ہوئی تھی۔ دن کے آغاز میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کی قیادت میں جنگ جاری رہی۔ دوپہر کے وقت لشکر کی قیادت حضرت عائشہ کر رہی تھی۔ اس وقت نہایت شدت سے جنگ ہوئی اور ظہر کے وقت علی کے میمنہ نے عائشہ کے میسرہ کو شکست دی، لیکن حضرت عائشہ کا میمنہ حضرت علی کے میسرہ پر غالب رہا اور بصرہ کے قبیلہ ربیہ نے کوفے کے ربیوں کو شکست دی۔ حضرت علی نے مجبور ہو کر بصرہ کے مزریوں کے مقابلے میں کوفیوں کے مزریوں کو بھیجا اور فرمایا، موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، نہ وہ بھاگنے والوں کو چھوڑتی ہے اور نہ کھڑے ہونے والے کو۔ عمر نے ابو الحسن ابو عبداللہ القرشی، یونس بن ارقم، علی بن عمر الکندی اور زید بن حساس کے حوالے سے محمد بن الحنفیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ جمل کے روز میرے والد نے لشکر کا جھنڈا مجھے عنایت فرمایا اور فرمایا کہ آگے بڑھو۔ میں مسلسل آگے بڑھتا رہا، لیکن جب میرے آگے نیزے اور برچھیاں آڑے آ گئیں تو میں رک گیا۔ کسی نے میرے پیچھے سے کہا، تیری ماں مرے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میں نے جواب دیا کہ آگے کوئی جگہ نظر نہیں آتی، چاروں طرف نیزے اور برچھیاں ہیں۔ کہنے والے نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ سے جھنڈا لے لیا۔ میں نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ میرے والد تھے اور فرما رہے تھے، اے عائشہ، آپ نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا اور قوم کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ بیٹوں کے قتل ہونے سے تو بہتر یہ تھا کہ آپ جھک جانا قبول فرما لیتی۔